السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آخرہ سیریز ایپیسوڈ 2۔ اور ہم کل جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور ہم نے آج کرنا ہے کہ کیسے انسان کی جان نکلتی ہے اور فرشتے آتے ہیں تو نیک جو روح ہوتی ہے اس کی جان کیسے لی جاتی ہے، اور جو بدکار روح ہوتی ہے اس کی جان کیسے لی جاتی ہے، اور توبہ کا کیا ٹائم فریم ہے، اور بالکل امیجیٹلی آفٹر ڈیتھ اور پری ڈیتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ سکرات الموت کی بات کریں گے، جو موت کی تکلیف ہے اس کی بات کریں گے، اور ان ساری چیزوں کا ہم ذکر کریں گے۔ اچھا جی، تو سب سے موت سے کچھ عرصہ پہلے نا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جسے ہم نزا کا وقت کہہ لیتے ہیں، یا یہ وہ جو موت کی مومنٹ ہوتی ہے اس سے پہلے ہی کچھ سٹیج ہوتی ہے، اور اس میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ وہ ان فرشتوں کی یہ پریسائز جاب ہوتی ہے، دے ور کریٹڈ فار دس، کہ انہوں نے پرفیکٹلی وہ جاب ڈن کرنی ہوتی ہے، اور اس سٹیج پہ فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، اور جو بندہ جس کی موت آئی ہوتی ہے وہ دیکھ پاتا ہے ان کو اپنی آنکھوں سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے، وہ جو درمیان میں انٹرفیس ہوتا ہے، ٹرانزیشنری پیریڈ ہوتا ہے، تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے فرشتے اترتے ہیں، اور ان کے پاس جنت سے آیا ہوا تابوت ہوتا ہے، کافن جسے آپ کہتے ہیں، جس میں اس کو لے کے جایا جاتا، اور وہ شخص ان فرشتوں کو دیکھ پاتا ہے، اور پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ، وہ پھر ٹرانسینڈ کرتا ہے، وہ اترتے ہیں، اور وہ اس بندے کے چہرے کے سامنے آ کر ان کے پہلو میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اے پاک جان باہر آ جا، اللہ کی رحمت اور مغفرت میں تو نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، اب اللہ کی باری ہے تجھے اس کا ریوارڈ دینے کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روح اتنی آسانی کے ساتھ نکلے گی جیسے جگ میں سے پانی نکلتا ہے، اسموتھ، کوئی ذرا سی بھی پریشانی نہیں، بالکل اسموتھلی آرام سے نکل جائے گی۔ اس کے برعکس وہ جو لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، جو بدکار ہوں گے، کافر ہوں گے، گنہگار شخص، تو ان کے لیے آسمان سے سیاہ ڈارک فرشتے اتریں گے، اور ان کے پاس جہنم سے آیا ہوا تابوت ہوگا، اور وہ انتہائی تکلیف دہ مٹیریل سے بنا ہوا ہوگا، پروبیبلی آگ جہنم کی آگ سے بنا ہوگا، اور پھر ملک الموت اتریں گے، موت کا فرشتہ، اور وہ آگے پہلو میں آگے بیٹھے گا، اور وہ کہے گا اے بری اور شیطانی روح باہر نکل اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف۔ تو نے ساری زندگی خوب عیاشیاں کر لی، اللہ کی نافرمانی کر لی، ناؤ یور ٹائم از اوور، ناؤ اٹس ٹائم ٹو گیٹ یور پے بیک۔ جو تو کرتا رہا ساری زندگی، لوگوں پر ظلم کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، اور سمجھتا رہا کہ تجھے کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا، اب باہر نکل۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو روح ہوگی وہ موت کے فرشتے کی یہ بات سن کے نا جسم کے اندر گھس جائے گی، اور چھپنے کی کوشش کرے گی کہ ادھر ادھر بھاگ جو میں کسی طریقے سے اسکیپ کر لوں اس چیز کو، لیکن جو ملک الموت ہوں گے وہ اس کی روح کو پکڑیں گے، اور حضور اکرم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے اس کی روح کو کھینچیں گے جیسے مثال کے طور پہ ایک کانٹے دار شاخ ہے، اور اس کے گرد جو ہے وہ گیلی اون ہے یا وول ہے، تو اس شاخ کو جب آپ کھینچتے ہیں تو اس وول کا یا اس اون کا کیا انجام ہوتا ہے، جیسے وہ چیر پھاڑ دی جاتی ہے نا، اس طرح سے اس انسان کی ہڈیوں اور گوشت میں سے اس کی روح کو نکالا جائے گا۔ اٹ ول بی ویری پینفل، بہت 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 پینفل ہوگی۔ اور اوبویسلی جب یہ سارے فرشتوں کا معاملہ ہوگا اور انسان کی موت کا وقت قریب ہوگا تو مومن بھی انزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تسلی کے لیے وہ فرشتے بھیجیں گے جو کہ اس کو نوید سنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ایک ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہے ساری زندگی،
ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ تم نہ کوئی خوف کرو، نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، تم ایک ان سین وعدے پر، پرومس پر، تم نے اللہ پر ایمان رکھ کر وہ تم نے سارے نیک کمال کیے، تم پارٹیز میں نہیں گئے، تم نے غلط کام نہیں کیے، تم نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، تم نے جو اللہ کا حکم تھا سچ بولا، تم نے دھوکہ نہیں دیا۔ ناؤ اٹس ٹائم فار ریوارڈ، تو خوش ہو جاؤ اور کوئی ٹینشن نہیں تمہیں۔ اور یہاں لفظ پہ غور کریں کہ یہاں آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جمے رہے، یہ نہیں کہ بھٹکتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کشتی کے اندر کبھی باہر، کبھی ایک دن ظلم کرتے رہے لوگوں پر، اگلے دن جناب حج پہ چلے گئے، ایک دن زنا بدکاری میں ملوث رہے، اگلے دن مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے، ایک طرف لوگوں کا مال لوٹ کے کھا گئے، دوسری طرف چیریٹی کرتے رہے۔ تو ایسے نہیں، جو لوگ جمے رہے۔ اور بد کردار لوگوں کے بارے میں، گناہ گار لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اور اگر تم دیکھ سکتے جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اب چکھو آگ کا عذاب، یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا ہے، مطلب اٹ لکس ویری انجسٹیفائڈ، پینفل کہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں نے وہی کاٹ رہے جو انہوں نے بویا۔ ان کی زندگیاں ماضی ان کے سامنے جب قیامت والے دن کھلیں گی تو ان کو پتہ لگ جائے گا، دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا یہ کیا کارستانیاں کرتے رہے۔ تو وہ ظلم نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ وہی دیتا ہے جو وہ ڈیزرو کرتا۔ عطا بن رباح فرماتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنے کے 3 فائدے جو کہ ہماری اس سیریز کا مقصد ہے۔ نمبر 1، انسان توبہ کرنے میں جلدی کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے حساب دینا، میں نے ہر اپنے ایکشن کا سوال جو ہے وہ قیامت والے دن حساب دینا ہے، تو آئی ہیو ٹو ریپینٹ، مجھے جلدی توبہ کرنی ہے، بھائی میں تو پکڑا جاؤں گا ادروائز۔ نمبر 2، انسان تھوڑے پہ راضی ہو جاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دنیا کی تو ورتھ ہی نہیں ہے، ہم انشاءاللہ آگے جا کے جنت پڑھیں گے، تو آخری جنتی کا جو اس کی جو سلطنت ہوگی، یو کانٹ امیجن، اس دنیا کے بادشاہ تو امیجن ہی نہیں کر سکتے، بادشاہ ایون، تو وہ تھوڑے پہ راضی ہو جائے گا، اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی ورتھ نہیں ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اور تیسرا فائدہ کہ تم اس دنیا میں دنیا والوں سے اس دنیا کے بارے میں نہیں لڑو گے، اس دنیا کی مال و متاع، یہاں کی عزت، یہاں کی شوکت، یہاں کی چیزوں کے بارے میں تم یو ول ناٹ فائٹ ود اینی ون۔ اور یہی سکون کا راز ہے، اسی سے انسان مومن کو جو ہے وہ تسکین ملتی ہے، سکون ملتا۔ کیونکہ دیکھیں جتنی بھی انسان کے اندر ٹینشنیں ہوتی ہیں، وہ ون آف دا میجر پورشن از انزائٹی ٹو گیٹ مور اینڈ مور، وہ کیسے اس نے جو مال ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، اور وہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے مٹیریل ویلتھ کی، اس کے پیچھے وہ کیسے کمانا ہے، ان گولز کے پیچھے وہ اپنے آپ کو پاگل کر رہے ہیں، اپنے کیریئرز کو، سکون نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پہ بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے نا، تو وہ چاہے گا کہ مجھے ایک اور مل جائے، اور کوئی چیز اس کی حرص کو ختم نہیں کر سکتی سوائے مٹی کے۔ جب اس کی موت ہوگی، جب وہ قبر میں جائے گا، تو وہ مٹی ہی اس کی جو حرص ہے اس کو فیڈ کرے گی، تب انسان کی جا کے بریکیں لگیں گی۔ اور اس پہ قرآن کی آیت بھی ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور مال کی کثرت نے تم لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہوا، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچو، قبروں میں جا کے تمہاری بریک لگے گی۔ اور اگر ہم دنیا میں جنگوں کو بھی آبزرو کریں کہ لوگ کس بات پہ فائٹ کرتے ہیں، آپس میں لوگوں کی فائٹیں بھی دیکھ لو، جو جائیدادوں کے معاملات ہو، یہ اس طرح کی چیزیں۔ اور اگر ہم قوموں کی جنگیں دیکھیں تو اس پہ غور و فکر کریں، وہ کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ بھئی ٹریڈ کے معاملات، نیچرل ریسورسز، آئل، دنیا کی مال و دولت، عزت، چودراہٹ۔ ابھی جو یو ایس اور چائنا کے درمیان اتنی بڑی کولڈ وار ہونے جا رہی ہے، ابھی کولڈ وار تو جاری ہے، لیکن آگے فیوچر میں وار کا بھی خطرہ ہے۔ کیا مسئلہ کہ امریکہ کو خطرہ ہے کہ بھئی یہ میں تو چودھری تھا، 100 سال میں نے انجوائے کیا، یہ
چائنا کہاں سے آ گیا؟ اور یہ ہمارے مغرب میں آپ دیکھیں، یہ ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ جو عرب کو اور جتنے بھی عربک کنٹریز ہیں، لیبیا، یمن، ان کو کیوں تباہ کر دیا گیا؟ عراق، آئل کے لیے، جھوٹ بول کے یہاں جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، بڑی قسم کی نا توجیحات پیش کی جاتی ہیں کہ ہماری جسٹیفائڈ وارز ہیں. اور جسٹیفائڈ وارز یہ نہیں ہے، جسٹیفائڈ وار صرف ایک ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. کیونکہ اس میں آپ کا مقصد صرف دنیا کا نہیں ہوتا، آپ دنیا کی مال و متاع کے پیچھے نہیں ہوتے، آپ تو رب کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہو. اور وہ مختلف احادیث ہیں، ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج جہاد. تو اب ویسٹ جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا کہ کبھی ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، کبھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بات کرتا ہے، کبھی ڈیموکریسی لانے کی بات کرتا ہے. ہم جی افغانستان میں ڈیموکریسی لا رہے ہیں، ہم وار اگینسٹ ٹیررزم. وہ نوم چومسکی ایک بہت بڑا اسکالر ہے، اس کا بڑا زبردست بیان ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاؤ یو کین فائٹ اے وار اگینسٹ ٹیررزم وین وار از اٹ سیلف ٹیررزم. تم دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑ سکتے ہو؟ جنگ تو خود دہشت گردی ہے. تو یہ ان کے ڈھونگ ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اچھا، اب ہم ذکر کرتے ہیں سکرات الموت. سکرات الموت وہ کہتے ہیں جو موت کے اینڈ ٹائم، جو موت کی تکلیف اور سختی ہوتی ہے نا، جب وہ جان کھینچی جاتی ہے تو انسان انکانشیس ہو جاتا ہے، تو اس لمحے کو، اس تکلیف کو، اس ایگنی کو سکرات الموت کہتے ہیں. اور یہ قرآنک ٹرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور موت کی سختی سچ مچ آنے والی ہے، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. موت سب کو آئے گی. ہم لوگ، ہماری بدقسمتی ہے، ہم لوگ موت کو سوچنا پسند نہیں کرتے. مجھے ایک شخص ملا، بڑا قریبی شخص میرا، وہ موت کا ذکر ہوا کسی محفل میں، کہتے ہیں میرے سامنے موت کا ذکر نہ کرو، میرے سامنے موت کا ذکر نہ کرو. اللہ کے بندے، موت ہی تو سب سے بڑی حقیقت ہے. تیرے سامنے اس کا ذکر نہ کرو تو تیرے سامنے کیا ذکر کرو؟ ڈراموں کی باتیں کریں، فلموں کی باتیں کریں؟ اللہ معاف کرے جی. اور موت برحق ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سکرات الموت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک وقت آیا. اور موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا، اور آپ اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس کو جو اپنے منہ پر پھیرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات. موت کی سختی ہے، موت کی سختی ہے. امیجن کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو فیل کر رہے تھے، تو میرے اور آپ جیسا بندہ جس نے ساری زندگی معصیت میں گزاری، وہ اس موت کی سختی کو فیل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور کافروں کی کیا بنے گی؟ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا کے کہیں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ کی نشانیوں میں تکبر کیا کرتے تھے. آج موت کا مزہ چکھو. یعنی ہمارے سامنے اوپن نشانیاں تھیں. ہم نے آسمان، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آسمان پہ غور کرو، زمین پہ غور کرو، اپنی پیدائش پہ غور کرو، میں نے تمہیں کھلی نشانیاں دی ہوئی ہیں، اپنے رب کو پہچانو. بٹ تم لوگ انڈیفرنٹ تھے. تم لوگ تو پتہ نہیں اپنے کیریئرز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تم لوگ تو مال و متاع کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تم لوگوں کو تو ہوش ہی نہیں تھا کہ یہ موت بھی ہے اور تم نے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے. تم لوگ تو دھوکوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لوگوں کو غبن میں لگے ہوئے تھے، زنا کے پیچھے لگے ہوئے تھے. چکھو، تم لوگ اس کی نشانیوں کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے. تو ہر بندے کی جو موت کی انٹینسٹی ہوگی، وہ جو سختی ہوگی سکرات الموت، وہ انٹینسٹی ڈیفرنٹ ہوگی. مومن کے لیے ڈیفرنٹ ہوگی، کافر کے لیے ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ سختی نہیں ہوگی. نمبر 1 کیٹیگری کس کی ہے؟ شہید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی جو موت کا جو جھٹکا ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے تم میں سے کسی کو کیڑا کاٹا ہو، بس تھوڑی سی، دیٹس اٹ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہید کو عزت دی گئی ہے. اور جب موت آتی ہے تو بدکار اور گناہگار اور کافر لوگ خواہش کریں گے کہ وہ دنیا میں واپس چلے جائیں. جب ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت واقع ہو تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے واپس کیوں نہیں لوٹاتا؟
کہ میں جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں؟ جواب ملے گا ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو اپنے منہ سے تو بس کہہ رہا ہے، اور تیرے آگے عالم برزخ کی ایک آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ہم سب کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ اٹ از ٹو لیٹ، بہت دیر ہو گئی ہے، اب چانس ختم، اپرچونٹی ختم۔ ساری زندگی تجھے دی، تب تو غفلت میں پڑا رہا ہے، اور جب اب تیری ہم نے جان لے لی ہوئی ہے، تو نیکسٹ اسٹیج میں آ کے جہاں سے کوئی ریٹرن نہیں ہے، وہاں تو باتیں کر رہا ہے کہ مجھے واپس بھیجو، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی ایسے بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھیں اور پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کو گناہ کرنے کے بعد احساس ہو جائے اور وہ ریپینٹ کر لیں اسی وقت، دیر نہ کریں۔ اچھا، جلد توبہ کرنے، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جلد توبہ کرنے یا توبہ کرنے کی کیا وہ لمٹ ہے، کب تک ہم کر سکتے ہیں؟ تو ابن کثیر فرماتے ہیں رحم اللہ کہ اللہ غرغرے کے لمحے سے پہلے پہلے توبہ قبول کر لیتا ہے، یعنی موت کا وہ جو لمحہ ہے، غرغرہ جو جہاں سے وہ جان روح کھینچ لی جائے گی، اس سے پہلے پہلے آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اب توبہ کر لی ہم نے، اور نہ ان کے لیے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ موت کے وہ لمحات سے پہلے پہلے ہے، یہ ٹائم ہمارے پاس ابھی ہے، یہ بعد میں نہیں آئے گا۔ فرعون نے بھی تو یہی کیا تھا نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، میں بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں۔ تو جواب دیا جائے گا اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد مچاتا رہا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ اور کل ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ موت بغیر کسی اعلان کے آتی ہے، سڈنلی آتی ہے۔ تو اس کا یہ نہیں ہے کہ بندہ سوچے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ جی ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم فلانا کر لیں گے، ہم اتنا پڑھ لیں گے، ہم قرآن اور تفسیریں پڑھ لیں گے پھر توبہ کریں گے۔ توبہ کا وقت تبھی ہے، وہ ٹائم آپ کو نہیں ملنا۔ یہ قرآن کی ساری آیتیں دیکھیں نا، یا اللہ تو مجھے واپس کیوں نہیں بھیجتا، میں توبہ کر لوں، یا اللہ تو مجھے واپس کیوں نہیں بھیجتا کہ میں بڑا نیک ہو جاؤں، میں صدقے کروں، یا اللہ تو مجھے واپس کیوں نہیں بھیجتا کہ میں فلاں کو دوست نہ بناؤں۔ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دوزخ میں جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم توبہ کرنے میں دیر کر جائیں گے۔ بہت سے لوگ پروکیسٹینیشن، ڈیلے کرتے رہے، اچانک موت نے آ کے پکڑ لیا، چیپٹر کلوز، اپرچونٹی ختم، ٹائم ختم، اگلی زندگی شروع، برزخ کی وہ آڑ آ گئی، باڑھ آ گئی، ختم، فنش۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی خواہش کرے گا اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا، یعنی جس بندے کی تیاری ہوگی، جو تیاری کر رہا ہوگا، اور جو شخص اللہ سے ملنا پسند نہیں کرے گا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں پسند کرے گا۔ تو حضرت عائشہ کو تو جب بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ سوال کر لیتی تھی، تو حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ موت تو ہم سب کو پسند نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی جان نکلنے کا وقت ہوگا تو اس وقت اس کو خوشخبری سنائی جائے گی کہ اب کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور تجھے انشاءاللہ خوب انعامات ملیں گے۔ تو اس وقت وہ چاہے گا کہ وہ اللہ سے ملے، اللہ سے ملنے کی اس کی خواہش ہوگی، تو اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا، پسند کرے گا۔ اس کے برعکس جب کسی کافر کو موت کے وقت یہ بیانک خبر سنائی جائے گی کہ اللہ تجھ پر شدید غصہ ہے اور تجھے عذاب دیا جائے گا، تو وہ اللہ سے ملنے سے کترائے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کریں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب موت کے بعد انسان کا جنازہ اٹھتا ہے، لوگ اس کو کندھوں پہ لے کے قبر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر تو وہ نیک روح ہوگی تو وہ لوگوں سے کہے گی کہ جلدی کرو
جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ اسے اب اللہ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، اللہ کے جو انعامات ہوں گے اس کا انتظار ہوگا. جبکہ اگر کوئی گناہ گار بدکار انسان ہوگا تو وہ لوگوں سے کہے گا ہائے کدھر لے کے جا رہے ہو مجھے نہ لے کے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تمام مخلوقات اس کی وہ چیخ و پکار اور وہ ہائے اس کی سن رہے ہوں گے سوائے انسانوں کے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ وہ آواز سن لو تو تم لوگ صدمے کی وجہ سے مر جاؤ، صدمے کی وجہ سے تم لوگ مر جاؤ. اتنی وہ بھیانک اور اتنی ترسا دینے والی وہ آواز ہوگی. اور یہ حقیقت ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے جس پہ قرآن اور حدیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لگائی ہمیں یہ ساری ٹرانزیشن سمجھانے کے لیے. لیکن ہم لوگ مٹیریلسٹک 21st سینچری جنریشن کے لوگ صرف مٹیریل ویلتھ اور پرسنل ایکسیلنس جو دنیاوی ایک چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم اس کو اپنے مانج رہے ہیں، اسی پہ ہی محنتیں کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا نا کہ تم لوگوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں وہ آوازیں سنائے جو ایک قبر میں رہنے والے لوگ جس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں اور جو ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں. تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ نیکسٹ سیریز میں ہم ذکر کریں گے کہ جو نیکسٹ فیز ہے، جو قبر کے معاملات ہیں وہ کیسے ہوں گے، اور موت کا جو اس کے بعد کے معاملات کیا ہوں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.